جی اب آپ تلخ حقائق کی طرف چل نکلے ہیں، شاید یہ بعض طبائع پر گراں گزرے۔ اصل میں شاید یہ اہل مساجد کی پالیسی میں چیز شامل نہیں ہے، نوجوانوں کو لے کے آنا۔ سب سے پہلی بات ہے نا، پالیسی ہوتی ہے نا، یعنی اس پہ کوئی میٹنگ کبھی ہم نے سوچا ہو، یعنی 100 میں سے شاید آپ کو ایک مسجد ایسی نظر آئی ہو کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے باضابطہ انہوں نے صرف یہ میٹنگ کی ہو کہ نوجوانوں کو مسجد میں کیسے لانا ہے۔ آپ لاہور کا سروے کر لیں، چھوڑے باقی شہر، کوئی ایک مسجد آپ نے ڈھونڈ کر مجھے بتانا ہے کہ وہاں ماہانہ یہ میٹنگ ہوتی ہے جی کہ اس ماہ کتنے نوجوان نئے آئے ہیں اور اگلے ماہ کتنے نوجوانوں کا ٹارگٹ بنا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے جی کہ پالیسی میں شامل نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات یہ کہ مساجد کا کچھ ماحول ایسا نہیں ہے جو نوجوانوں کے لیے جاذب نظر ہو اور ان کی وہاں حوصلہ افزائی ہوتی ہو، وہاں ان کو اپنی عزت اور محبت نظر آتی ہو، تو اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے مزاج کے مطابق ان کو ٹریٹ نہیں کرتے۔ تو اس الحاد کے دور میں، فتنے کے دور میں جی ہمیں بالکل جو نوجوان چاہتے ہیں، جو ان کے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ سننے چاہیے، ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے، چند باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ چند غفلتیں ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی، اور جہاں پر یہ ہے پالیسی میں شامل ہے اور نوجوانوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور جو نوجوان پہلے مسجد میں ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور وہ لے کر آتے ہیں، پھر آگے ان کو آگے محبت دی جاتی ہے، تو وہاں الحمدللہ بڑی خیر ہے۔ اس سے یہ تو ہو گیا نوجوانوں کا معاملہ۔ عمومی طور پر بھی ہمارے ایسے ہی معاملہ ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ مساجد آباد نہیں ہوتی اس طرح سے۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں دیکھیں تو چند نمازی ہوتے ہیں۔ دن بہ دن ایسا نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ اب جیسے آپ فرما رہے 25 سال پہلے جو مسجدوں کا ماحول تھا، آج کے ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرق آیا ہے، بہتری آئی ہے؟ دیکھیں جی، جیسے بہتری آنی چاہیے نہیں آئی۔ ہمارے نوجوان یا وہ فجر کے وقت بستر پہ ہوتے ہیں، دن کو دکانوں میں اپنی جاب سے ہوتے ہیں، بس یہی حالات واقعات ہیں، اللہ ما رحم ربی۔ تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات ہے توجہ پالیسی، اس کی کوشش ہوتی رہے مسلسل کوشش، اور مسجد میں ایسا اہتمام ہو، باقاعدہ کمیونٹی سینٹر ہو، وہاں پر ایک اچھی لائبریری کا اہتمام ہو، وہ کھانے پینے کا اہتمام بھی ہو تو کوئی عرض نہیں، گائے عطیم الطعام جو ہے نا یہ بھی لوگوں کو حصہ ہے، اور ان کے کوئی پروگرام ہوتے رہے۔ شیخ آپ کے اسفار بھی ہوتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں فرق ان کے جو اسلامک سینٹر ہوتے ہیں یا وہاں پہ لوگوں کے جیسے اہتمام ہوتا ہے لوگوں کو انگیج کرنے کا، ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں ہوتا، تو وہاں پہ کیا آپ؟ اصل میں ہمارے ہاں زیادہ رسمی طور طریقے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی موضوعات کی مینجمنٹ نہیں ہوتی، کوئی سامعین کے حوالے سے کوئی ترتیب نہیں ہوتی، سنجیدگی نہیں ہوتی۔ سب سے جو نمایاں فرق میں نے دیکھا ہے نا جی، وہ یہاں افراتفری ہے اور زیادہ نمود و نمائش ہے، شور شرابہ ہے۔ باہر جو مسلم کمیونٹی کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر تھوڑی سی میں نے سنجیدگی زیادہ دیکھی ہے، وقار زیادہ دیکھا ہے، ٹھہراؤ زیادہ دیکھا ہے، بات سیکھنے سمجھنے کا جذبہ زیادہ دیکھا ہے۔ یہاں پر ہمیں سب سے زیادہ نا جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو اسٹیج کو سنجیدہ کرنا چاہیے۔ مطلب میرے لیے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، ناظرین اور سامعین کی خدمت کیا دیتا ہوں اس بات کو۔ ایک عالم صاحب بیان کر رہے ہیں، 7 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ان کے سامنے واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، وہ 7 بیان کر رہے ہیں۔ اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں وہ آئے بھی خطیب کے ساتھ ہوتے ہیں، جب اسٹیج پر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ضروری کام ہے تو کمرے میں بیٹھ کے کریں۔ تو اس طرح کے کچھ اوچھی حرکات ہیں جس کی وجہ سے کما حقوق 100% نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہوتے۔